انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے تو ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو میں نے رکھیا شیطان نے جھوٹی قسمیں اٹھا کر یاد رکھا، جھوٹی قسمیں اٹھائی کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر، کبھی جھوٹ سنا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. اس کی باتوں میں آگے اور پھل کھا لیا. یہ بھول کر کھائے، اور بھول کر جو کام ہو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا. جیسے روزے میں بھول کر کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، یاد رکھنا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں یاد رکھنا. جان بول کر نہ کھا یاد رکھنا. ہاں بھول کر کوئی کام ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس لیے نیک عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں. بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے. کیا کروں. ہاں یہ طلباء کی خدمت میں رکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف کے سبق میں کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی. جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. رہا کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا.